اسرار سٹوریز کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں خیر سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و آباد رکھے۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ قارون کا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا تعلق تھا اور ان دونوں کے آپس میں پھر دشمنی بھی کیا تھی، اور قارون کے پاس اتنا خزانہ آخر کہاں سے آیا، قارون کو امیر بنانے میں کس کا کردار تھا۔ تو یہ تمام باتیں ہم آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو دریا کے پار لے جانے کے بعد قربانیوں کا انتظام حضرت ہارون علیہ السلام کے سپرد کر دیا۔ بنی اسرائیل اپنی قربانیاں حضرت ہارون علیہ السلام کے پاس لاتے اور ان قربانیوں کو مذبح میں رکھتے، جہاں آسمان سے آگ اتر کر ان کو کھا لیتی۔ قارون کو حضرت ہارون علیہ السلام کے اس منصب پر حسد ہوا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، رسالت تو آپ کی ہوئی اور قربانی کی سرداری حضرت ہارون علیہ السلام کی، میں کچھ بھی نہیں رہا، حالانکہ میں توریت کا بہترین قاری ہوں، میں اس پر صبر نہیں کر سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ منصب حضرت ہارون علیہ السلام کو میں نے خود سے نہیں دیا بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے دیا ہے۔ قارون نے کہا، خدا کی قسم میں آپ کی تصدیق نہیں کروں گا جب تک آپ مجھے اس بات کا ثبوت نہ دکھا دیں۔ اس کی بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے سرداروں کو جمع کیا اور ان سے فرمایا کہ اپنی لاٹھیاں لے آؤ۔ وہ لاٹھیاں لے آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سب کو اپنے خیمے میں جمع کیا اور رات بھر بنی اسرائیل ان لاٹھیوں کا پیرا دیتے رہے۔ صبح کو حضرت ہارون علیہ السلام کا عصا سرسبز و شاداب ہو گیا اور اس میں پتے نکل آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے قارون، تو نے یہ دیکھا؟ قارون نے کہا، یہ آپ کے جادو سے عجیب کچھ نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھ اچھی طرح پیش آتے رہے، لیکن وہ آپ کو ہر وقت ایذا دیتا رہا، اور اس کی سرکشی، تکبر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ عداوت دم بدم ترقی پر تھی۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا یسار کا بیٹا تھا، بہت ہی شکیل اور خوبصورت آدمی تھا، اس لیے لوگ اس کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر اس کو منور کہا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ کمال بھی تھا کہ وہ بنی اسرائیل میں تورات کا بہت بڑا عالم تھا اور بہت ہی ملنسار اور با اخلاق انسان تھا، اور لوگ اس کا بہت ہی ادب و احترام کرتے تھے۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا، اس نے آپ کا دین بھی قبول کر لیا تھا، وہ تورات بھی پڑھتا تھا اور نماز بھی پڑھتا تھا، مگر قارون دراصل ایک کمزور عقیدے کا مالک اور ریاکار انسان تھا۔ قارون کی عادت تھی کہ وہ فصل کو خرید لیتا اور بعد میں مہنگے داموں بیچتا تھا، سود بھی کھاتا تھا۔ قارون دراصل ایک دولت پرست انسان تھا، اسے دولت جمع کرنے کا اور بڑے بڑے مال بنانے کا اور عیش و عشرت میں زندگی گزارنے کا بہت شوق تھا۔ اس نے ایک بہت بڑا محل تعمیر کروایا جس کی دیواریں سونے کی تھیں، اور اس کے پاس جو گھوڑے اور اونٹ تھے وہ بھی سونے اور جواہرات سے لدے رہتے تھے، اور وہ اپنے غلاموں کو مجبور کیا کرتا تھا کہ وہ اس کی قدموں میں گر کر اس کی قدم بوسی کرے۔ ایک مرتبہ قارون نے ایک مکان بنایا جس کا دروازہ سونے کا تھا، اس کی دیواروں پر سونے کے تختے نصب کیے۔ بنی اسرائیل صبح شام اس کے پاس آتے اور کھانے کھاتے، باتیں بناتے اور اسے ہنسایا کرتے تھے۔ جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو اس نے آپ سے طے کیا کہ درہم و دینار اور مویشی وغیرہ میں سے ہزارواں حصہ زکوٰۃ دے گا، لیکن جب گھر جا کر اس نے حساب کیا تو اس کے مال میں سے اتنا بھی بہت کثیر تھا۔ یہ دیکھ کر اس کے نفس نے اتنی بھی ہمت نہیں کی، اور اس نے بنی اسرائیل کی ایک جماعت کو جمع کر کے کہا، تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات میں اطاعت کی، اب وہ تمہارے مال لینا چاہتے ہیں، تو تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا، آپ ہمارے بڑے ہیں، جو آپ چاہیں حکم دیجیے۔ قارون نے کہا، فلانی بد چلن عورت کے پاس جاؤ اور اسے ایک معاوضہ مقرر کرو کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگائے، ایسا ہوا تو بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دیں گے۔ چنانچہ قارون نے اس عورت کو 1000 دینار، 1000 درہم اور بہت سے وعدے کر کے یہ تہمت لگانے پر تیار کر لیا۔ دوسرے دن بنی اسرائیل کو جمع کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا، بنی اسرائیل آپ کا انتظار کر رہے ہیں کہ آپ انہیں واعظ و نصیحت فرمائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور بنی اسرائیل میں کھڑے ہو کر آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل، جو چوری کرے گا اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، جو بہتان لگائے گا اسے 80 کوڑے لگائے جائیں گے، اور جو زنا کرے گا اور اس کی بیوی نہیں ہے تو اسے 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور اگر بیوی ہے تو اس کو سنسار کیا جائے گا یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ یہ سن کر قارون کہنے لگا، یہ حکم سب کے لیے، خواہ آپ ہی ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، خواہ میں ہی کیوں نہ ہوں۔ قارون نے کہا، بنی اسرائیل کا خیال ہے کہ آپ نے فلاں بدکار عورت کے ساتھ بدکاری کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اسے بلاؤ۔ وہ آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اس کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا پھاڑا اور اس میں راستے بنائے اور توریت نازل کی، تو جو بات سچ ہے وہ کہہ دے۔ وہ عورت ڈر گئی اور اللہ تعالیٰ کے رسول پر بہتان لگا کر انہیں ایذا دینے کی جرت اسے نہ ہوئی، اور اس نے اپنے دل میں کہا کہ اسے توبہ کرنا بہتر ہے۔
اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ جو کچھ قارون کہلانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کی قسم یہ جھوٹ ہے، اور اس نے آپ پر تہمت لگانے کے عوض میرے لیے کثیر مال مقرر کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کے حضور روتے ہوئے سجدے میں چلے گئے اور یہ عرض کرنے لگے، یا رب اگر میں تیرا رسول ہوں تو میری وجہ سے قارون پر غضب فرما۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہی فرمائی کہ میں نے زمین کو آپ کی فرمان برداری کرنے کا حکم دیا ہے، آپ اسے جو چاہے حکم دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے فرمائے، بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ نے مجھے قارون کی طرف بھی اسی طرح رسول بنا کر بھیجا ہے جیسا فرعون کی طرف بھیجا تھا، لہذا جو قارون کا ساتھی ہو وہ اس کے ساتھ اس کی جگہ ٹھہرا رہے، اور جو میرا ساتھی ہو وہ اسے جدا ہو جائے۔ یہ سن کر سب لوگ قارون سے جدا ہو گئے، اور 2 شخصوں کے علاوہ کوئی قارون کے ساتھ نہیں رہا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ انہیں پکڑ لے، تو وہ لوگ گھٹنوں تک دھس گئے۔ دوبارہ آپ نے یہی فرمایا تو وہ کمر تک دھس گئے۔ آپ یہی فرماتے رہے حتیٰ کہ وہ لوگ گردنوں تک دھس گئے۔ اور قارون آپ کو اللہ تعالیٰ کی قسمیں اور رشتہ داری کے واسطے دیتا تھا، مگر آپ علیہ السلام نے اس طرف توجہ نہ فرمائی، یہاں تک کہ وہ لوگ بالکل دھس گئے اور زمین برابر ہو گئی۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ قیامت تک دھستے ہی چلے جائیں گے۔ بنی اسرائیل نے قارون اور اس کے ساتھیوں کا حشر دیکھ کر کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کے مکان اور اس کے خزانے اور اموال حاصل کرنے کی وجہ سے اس کے لیے بد دعا کی ہے۔ یہ سن کر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اس کا مکان، اس کے خزانے اور اموال سب زمین میں دھس گئے۔ اسی طرح قارون بھی زمین میں چلا گیا اور اس کا خزانہ، اس کا مکان بھی زمین میں چلا گیا۔ تو ناظرین کرام، اس حوالے سے مفسرین لکھتے ہیں کہ قارون اور اس کا خزانہ آج بھی زمین کے نیچے جا رہا ہے۔ قرب قیامت میں یہ قارون زمین کے آخری تہے میں پہنچے گا تو سمجھ لو کہ قیامت آ جائے گی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ قارون آج بھی زندہ ہے اور زمین کے نیچے جا رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قارون کو ہمیشہ کے لیے ایک عبرت کا نشان بنایا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری اس طرح کی ویڈیوز ہمیشہ آپ کو ملتی رہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔